7 دسمبر 1941 یہ تاریخ کا وہ دن تھا جس کے بعد دنیا ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ ذرا سوچئے، امریکن نیول بیس پر ایک بالکل پرسکون صبح تھی، فوجی ناشتہ کر رہے تھے، ایک عام دن کی شروعات ہو رہی تھی۔ لیکن پھر ٹھیک 7:55 پر ایک سائرن نے اس خاموشی کو چیر دیا۔ آسمان اچانک جاپانی بمبار طیاروں سے بھر گیا، اور پلک جھپکتے ہی وہ پرسکون بندرگاہ افراتفری اور تباہی کے ایک منظر میں بدل گئی۔ اور اسی تباہی اور افراتفری کے بیچ کچھ عام لوگوں کی غیر معمولی کہانیاں بھی جنم لے رہی تھیں۔ ان میں سے ایک تھے ڈورس ملر، جو ایک افریقی امریکی باورچی تھے۔ جی ہاں، ایک کک جو بحران کے ایک لمحے میں ایک جنگجو بن گئے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ جب ان کے جہاز پر حملہ ہوا تو ملر نے سب سے پہلے زخمیوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا، جن میں ان کے کپتان بھی شامل تھے۔ اس کے بعد بنا کسی ٹریننگ کے انہوں نے ایک اینٹی ایئرکرافٹ مشین گن سنبھالی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی حملہ آور جاپانی طیاروں پر، اور اسی عمل میں انہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ حملے کی شدت ناقابل یقین تھی۔ صرف 75 منٹ میں جاپانی افواج نے امریکی پیسیفک فلیٹ کو تقریباً تباہ کر دیا۔ 20 بحری جہاز، جن میں 8 بڑے جنگی جہاز شامل تھے، اور 300 سے زیادہ طیارے یا تو تباہ ہو گئے یا ناکارہ۔ اس کے مقابلے میں جاپان نے صرف 29 طیارے کھوئے۔ یہ ایک بہت ہی تباہ کن اور یک طرفہ ضرب تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ امریکہ تو اس وقت جنگ میں تھا ہی نہیں، بالکل نیوٹرل۔ تو پھر جاپان نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا، دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک پر حملہ کرنے کا؟ یہ جوا کیوں کھیلا؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایسے جیو پولیٹیکل بحران کی طرف جس کا مرکز ایک بہت اہم چیز تھی: تیل۔ دیکھیے، یہاں سے جاپان کی کمزوری صاف نظر آتی ہے۔ ان کی فوجی مہم جوئی اور پوری معیشت کا انحصار تقریباً ایک ہی ملک پر تھا: امریکہ۔ جی ہاں، ان کے تیل کا 80% حصہ امریکہ سے آتا تھا، اور یہ بات امریکہ کو ایک زبردست اسٹریٹجک برتری دیتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ چین میں جاپان کی جارحیت کے جواب میں امریکہ نے اپنی اسی برتری کا استعمال کیا۔ جولائی 1941 میں انہوں نے تیل کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی۔ شرط بالکل واضح تھی: چین سے اپنی فوجیں نکالو، ورنہ تمہاری جنگی مشین رک جائے گی۔ اس ایک قدم نے جاپانی قیادت کو ایک ناممکن صورتحال میں ڈال دیا۔ ان کے پاس 3 راستے تھے، اور کوئی بھی اچھا نہیں تھا۔ پہلا، چین سے نکل جائیں اور عالمی سطح پر ذلت کا سامنا کریں، جو ان کی فوجی قیادت کے لیے ناقابل قبول تھا۔ دوسرا، کچھ نہ کریں اور اپنی معیشت کو تیل کی کمی سے تباہ ہوتے دیکھیں۔ یا پھر تیسرا، انڈونیشیا جیسی جگہوں سے طاقت کے زور پر تیل کے نئے ذخائر پر قبضہ کر لیں۔ انہوں نے تیسرا راستہ چنا۔ پرل ہاربر پر حملے کا مقصد امریکی بحری بیڑے کو مفلوج کرنا تھا، تاکہ جاپان جنوب مشرقی ایشیا کے وسائل سے مالا مال علاقوں پر آسانی سے قبضہ کر سکے۔ لیکن اس حملے نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جو کسی کے تصور سے بھی زیادہ لمبی اور صفاقانہ ثابت ہوئی۔ یہ کوئی تیز فیصلہ کن جنگ نہیں تھی۔ پرل ہاربر پر حملے کے بعد امریکہ اور جاپان اگلے 4 سالوں تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے، اور یہ جنگ پورے بحر الکاہل میں پھیل گئی۔ حملے کے ٹھیک اگلے دن امریکہ نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے 4 سالوں تک بحر الکاہل خونریز لڑائیوں کا میدان بنا رہا۔ امریکہ نے اپنی بے پناہ صنعتی طاقت کا استعمال کیا اور آہستہ آہستہ جزیرے بجزیرے جاپانی افواج کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ لیکن جاپان شدید کمزور ہونے کے باوجود لڑتا رہا۔ ان کی ثقافت میں ہتھیار ڈالنا سب سے بڑی بے عزتی سمجھی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اسی انکار نے امریکہ کو ایک خوفناک فیصلے پر مجبور کر دیا: ایک ایسی جنگ کو کیسے ختم کیا جائے جسے دشمن ہتھیار ڈال کر ختم کرنے کو تیار ہی نہ ہو۔ اگست 1945 میں امریکہ نے اپنا آخری کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا ہتھیار جس کی تباہ کن طاقت دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 6 اگست 1945 ایک امریکی B-29 بمبار نے ہیروشیما شہر کے اوپر پرواز کی۔ اس کے اندر تھا لٹل بوائے، ایک بم جس کا وزن 4400 کلو گرام تھا۔ بم کو گرا دیا گیا۔ اسے اپنے ہدف تک پہنچنے میں صرف 43 سیکنڈ لگے، وہ 43 سیکنڈ جنہوں نے ایک پورے شہر کی قسمت پر مہر لگا دی۔
جب یہ بم پھٹا تو اس نے ایک آگ کا گولا بنایا جس نے زمین پر درجہ حرارت کو 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا۔ ایک لمحے میں شہر کا 80% حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ جاپانی قیادت سکتے میں تھی، لیکن ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ پھر بھی نہیں ہوا۔ 3 دن بعد 9 اگست کو ناگاساکی شہر پر فیٹ مین نامی ایک دوسرا بم گرا دیا گیا۔ یہ تاریخ میں جوہری ہتھیاروں کا پہلا اور آج تک واحد استعمال تھا۔ 2 شہر تباہ ہو چکے تھے۔ اس کے فوراً بعد جاپان میں ہتھیار ڈال دیے اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسا سوال پیدا ہوا جو آج تک مورخین کو تقسیم کرتا ہے۔ کیا واقعی جنگ کو ختم کرنے کا یہی واحد راستہ تھا؟ ایک ایسا سوال جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔